دو سمندروں کو بولیے ذرا، آپ بھی میرے ساتھ جاری ہوں گے تو انشاءاللہ مضمون آگے بڑھے۔ اس نے دو سمندروں کو بولیے جاری کی، مرج البحرین۔ ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے؟ آپ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، آپ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، آپ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں ہستیوں کو آپ پڑھیں تو یہ بحرین کے تحت یہ معنی لیتے ہیں، احدھا بحر السماء وثانیھا بحر الارض، کہ ایک سمندر سے مراد آسمان ہے اور دوسرے سے مراد زمین ہے۔ پھر آپ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ ان کو آپ پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول بحرین کے تحت مرج البحرین احدھا بحر الحلوق او بحر الروم او بحر الفارس۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بحرین سے مراد یا روم کا سمندر ہے یا فارس کا سمندر ہے۔ پھر آپ احمد بن عبد الباقی رحمت اللہ علیہ دنیا میں امام ہوئے، جنہوں نے لکھی الزرقانی۔ یہ بات مشکل نہیں، بڑی آسان پڑھائی کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام زرقانی کو آپ پڑھیے، وہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے روایت کرتے ہیں زرقانی شریف کہ مرج البحرین، خدا نے دو سمندروں کو جاری کیا، ان سمندروں سے مراد یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں فرماتے ہیں ان بحرین سے مراد کیا ہے جن کا خدا ذکر کر رہا ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، مگر سب سے اعلیٰ قول جو دل کو بھرتا ہے، جو قلب و نظر کو تسکین دیتا ہے، جو دماغ کو طمانینت دیتا ہے، جو سن کر انسان کی روح کھل اٹھتی ہے اور جسے سن کر انسان رش کرتا ہے اور انسان کہتا ہے واقعی جن بحرین اور سمندروں کا ذکر کر رہا ہے اس کی سب سے اعلیٰ مراد یہی ہے۔ زرقانی میں لکھا کہ مرج البحرین قاد علی و فاطمہ، خدا نے جن دو سمندروں کو جاری کیا ان میں ایک سمندر مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے اور دوسرا سمندر ملک جنت، قسیم جنت، شہزادی جنت، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی۔ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا، ایک کو اللہ پاک نے علم و حکمت میں سمندر بنایا۔ میں شاید بولوں تھوڑا، لب گشائی تھوڑی کروں، گوہر افشانی تھوڑی کروں، مگر وہ دلائل سے بھرپور ہو۔ بس آپ تھوڑا سا توجہ سے آپ سنیں، بس اسی چیز کے ہم طالب ہیں، اور دیکھیں کہ مضمون کو میں شروع کر رہا ہوں اور اسے پھر میں کن مرحلوں سے گزار کر میں کس طرف لے کے جاؤں گا۔ جب آپ سنیں گے پھر آپ کو شان حسین کی سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ان دو سمندروں میں سے ایک کو علم و حکمت کا سمندر بنایا۔ جسے علم کا سمندر بنایا، میں نے دو لفظ عرض کیے، علم کا بھی اور حکمت کا بھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازہ علی بھی آیا ہے۔ علم کا بھی سمندر بنایا ہے، حکمت کا بھی سمندر بنایا
دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، فمن اراد الحکمہ فلیات الباب، یعنی میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمہ وعلی البابھا، فمن اراد الحکمہ، جسے حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، وزڈم چاہیے اور علم باطن اور ظاہر چاہیے، فرمایا وہ کہاں آئے؟ فلیات الباب، وہ دروازہ علی پہ آئے، اسے علم اور حکمت کے گوہر بدرے اور ہیرے عطا ہو جائے۔ اقبال کیوں کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، جرمن سے پی ایچ ڈی شخص کر کے آیا، طرح طرح کا ماحول دیکھا، تہجد گزار شخص تھا، قادری نسبت رکھنے والا کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، کہ جس دن سے میں نے اپنی آنکھوں میں، اقبال کہتے ہیں ایک آنکھ میں مدینہ کی طیبہ کی خاک مبارک کی سلائی ڈال لی اور دوسری آنکھ میں نجف اشرف جہاں ولیوں کے سردار کا روضہ اقدس ہے اس شہر کی خاک مبارک کی سلائی ڈال لی، اب کوئی حسن آنکھوں میں باتا نہیں، جدھر دیکھتا ہوں یا نبی کا حسن ہے یا علی کا حسن۔ جل خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اللہ پاک نے مولا کائنات کو علم و حکمت میں سمندر بنایا، قرآنی علم میں سمندر بنایا۔ بڑے غور سے سنیے، قرآنی علم کا معنی کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی و علی، القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، لا یفترقان، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جہاں تک کہ میں دونوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، قرآن کو آل کے ساتھ، آل کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو علی کے ساتھ، علی کو قرآن کے ساتھ، یہ کبھی بھی جدا نہ ہوں گے، کبھی بھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر جب یہ آئیں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے، ایک طرف آل اور علی ہوگا اور دوسری طرف قرآن مجید۔ امام حاکم نے لفظ لکھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی جو مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لن یتفرقا، کہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر مصطفیٰ کو اکٹھے ملیں۔ علی کا ذکر کرنے والوں، علی کا ذکر ہی تب سمجھ آتا ہے جب ساتھ قرآن شامل کیا جائے۔ قرآن کی بات کرنے والوں، فضیلت قرآن کے جلسے کرنے والوں، اس وقت تک قرآن کی سمجھ نہیں آتی جب تک اسے شان علی میں نہ پڑھا۔ دونوں کو اکٹھا کریں، جہاں علی کا ذکر ہو ساتھ قرآن کا ذکر ہو، اور جہاں قرآن کا ذکر ہو ساتھ علی کے مرتضیٰ کا ذکر ہو، یا علم میں سمندر، حکمت میں سمندر، دانائی میں سمندر، ولایت میں سمندر۔ مجھے بتائیں دنیا احادیث کا مطالعہ کریں، سب سے زیادہ راوی کس حدیث کا روایت کرتے ہوئے، اور راوی بھی صحابہ کرام نظر آتے ہیں، 146 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ اس ایک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ میدان کون سا ہے؟ وادی کون سی ہے؟ غدیر خم، غدیر خم۔ سرکار نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد منبر بچھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے لفظ سنیے، فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میری ہستی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ پھر لفظ بدلے، فرمایا اتشہدون، پہلے فرمایا اتعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ پھر فرمایا اتشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میری ہستی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، وازواجی امہاتہم، اور میری ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ قالوا بلا، سب نے کہا آقا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا تم گواہی دے چکے، میری ہستی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب، اور میری ازواج مطہرات کوئی مومنوں کی مائیں، تسلیم کرنے والوں سن لو۔ فرمایا علی اپنا ہاتھ بلند کرو،
اسی کا علی مولا. جی پاکستان میں سفر کریں نا تو لکھا ہوتا ہے سائن بورڈ پر اللہ مولا. اس سے تو انکار کو نہیں کرتا. اللہ تو مولا ہے. حدیث یہ بتاتی ہے من کنت مولا فہذا علی کے مولا, کہ جس کا میں مولا اسی کا علی مولا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دعائیں کی ہیں, اللہم والی من والاہ, یا اللہ تو اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے. دیکھا آپ نے بہت لفظ. آج لوگ علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر بائی پاس اللہ تعالیٰ سے ولایت دینا چاہتے ہیں. اقرار کیے بغیر وہ چاہتے ہیں کہ سرکار عبدالقادر جیلانی کا منگتا بھی نہ بڑھنا پڑے, حضرت علی المرتضیٰ کی دہلیز پر سر بھی نہ جھکانا پڑے, تاجدار کائنات علیہ السلام کے عشق و محبت کے بغیر ہمیں اللہ ڈائریکٹ ولایت دے دے. وہ ڈائریکٹ نہ نور ایمان دیتا ہے, نہ توحید دیتا ہے, نہ وہ قرآن دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اپنے سارے انعامات مصطفیٰ پر اتارتا ہوں. اگر تم میرا بننا چاہتے ہو پہلے مصطفیٰ کے بنو پھر میرے بنو. تمہارا ایمان لانا تب ہم اپنی بارگاہ میں قبول کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت. اللہم والی من والا وعالی من آلا, تو اس کا دشمن ہو جا جو میرے علی کا دشمن, وانصر من نصرہ, اس کی مدد کر جو میرے علی کی مدد کرتا, واخذل من خذلہ, اسے رسوا کر دے, ذلیل کر دے جو میرے علی کے بارے میں طرح طرح کے جملے کہے. وَأَحِبْ مَنْ يُحِبَّهُ, اس سے محبت کر جس سے جو علی سے محبت کرتا. وَأَحْبِبْ مَنْ يُبْغِضُهُ, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے مولا تو اس سے نفرت رکھ. تو یہ ساری دعائیں آقا دو جہاں علیہ السلام نے مولا کائنات کے لیے گویا علم میں سمندر ہوئے, حکمت میں سمندر ہوئے, جی ولایت میں سمندر ہوئے. اور مجھے کہنے دو اللہ نے حضرت علی کو ذکر میں سمندر بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جو علی کا ذکر کرے ولادت سے لے کر شہادت تک, وہ جوانی کا ذکر کرے, وہ بچپن کا ذکر کرے, وہ عمر کے جس حصے کا ذکر کرے, علی کی عبادت کا ذکر کرے, ولایت کا ذکر کرے, بچوں کا ذکر کرے, نسب کا ذکر کرے, حسب کا ذکر کرے, حسن کا ذکر کرے, اخلاق کا ذکر کرے, جو علی المرتضیٰ کا ذکر کرتا رہا خدا کی قسم اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ پاک نے ایک سمندر یہ بنائے, دوسرا سمندر اسے اللہ پاک نے سرداری کا سمندر بنایا. فرمایا الا ترضین یا فاطمہ, اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ان تکونی سیدۃ النساء هذه الامہ او سیدۃ النساء العالمین او سیدۃ النساء المؤمنین او سیدۃ النساء اہل الجنہ. اے زہرا کیا تم اس بات پر راضی نہیں سیدۃ النساء العالمین, جتنی عالمین کی عورتیں ہیں سب کی سردارہ خدا نے تجھے بنایا. نساء المؤمنین, جتنی مومن عورتیں ہیں سب کی تاجدارہ سردارہ تمہیں بنایا. سیدۃ النساء هذه الامہ, اس امت میں جتنی عورتیں ہیں سب کی سردارہ تمہیں بنایا ہے. یہ دنیا تو دنیا رہی اور آخرت میں جنت میں جتنی جائیں گی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہوں گی, سیدہ میمونہ بھی ہوں گی, سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہوں گی, اور سیدہ حفصہ بھی ہوں گی, سیدہ زینب بھی ہوں گی, اور سیدہ ام کلثوم بھی ہوں گی. یہ ساری ازواج مطہرات اور بیٹیاں اور بنات اور آل اور کل کلمہ پڑھنے والی خواتین. فرمایا الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ جنت میں جتنی جائیں گی سب کی سردارہ خدا نے تجھے بنایا. ان کو اللہ پاک نے سرداری میں سمندر بنایا, ان کو اللہ پاک نے پردے میں سمندر بنایا. ارے میدان حشر میں عرش کے پیچھے سے آواز جو آئے گی وہ یہ ہوگی یا اہل الجنہ غضوا ابصارکم حتی فاطمہ بنت محمد تمر. حشر والو گردنیں خم کر لو, جب تک 70,000 حوران جنت کے جھرمٹ میں زہرا حشر کراس کر کے جنت داخل نہیں ہوتی, کسی گردن کو اٹھانے کی اجازت نہیں. گردنیں خم کرو,
نگاہیں خم کرو کہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے لگی. گویا پردے میں سمندر بنایا. کون ہے سردیوں کی 12-14 گھنٹے کی رات ایک سجدہ کرتی ہیں نماز شام کے بعد ایک سجدہ کرتی ہیں, پڑھتی ہیں سبحان ربی الاعلی. سبحان اے پروردگار تو پاک ہے, تیری پاکیزگی کہاں کہاں ہے, تیری سبوحیت کے جلوے کہاں کہاں ہے, تیری سبحانیت کے مناظر کہاں کہاں ہیں. ربی اے میرے رب, رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا, رب کا معنی ہوتا ہے نمود کرنے والا. تو کن کن جہانوں کو پالنے والا ہے. اعلیٰ اے بلند فوق برتر. تو ایک سجدے میں تسبیح چلتی, سردیوں کی رات ساری گزر جاتی اور زہرا کا بھی ایک سجدہ برقرار رہتا اور مؤذن کی اذان کانوں تک آتی. جلدی سے 2 سجدے مکمل کر کے سلام پھیرتی اور کہتی مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ تیری زہرا بندی جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی. رات کو لمبا کر دیتا تاکہ تیری بندی جی بھر کر تیرے حضور 2 سجدے تو کر دیتی. تو اللہ پاک نے عبادت میں سمندر بنایا, صحابت میں سمندر بنایا. سیرت سیدہ کائنات پڑھو, زندگی میں ایسا موقع نہیں ملتا کہ کوئی آپ کی دہلیز پہ آیا ہو خالی ہاتھ چلا, آنے والا آیا اس کو عطا. تمہارا جل بحرین اس نے 2 سمندر عطا کیے, جاری کیے. فرمائے یلتقیان, یہ آپس میں ملتے ہیں. آپ تفسیر جلالین پڑھیے, در المنصور پڑھیے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے, ریاض النظرہ پڑھیے. محب طبری لکھتا ہے کہ جبریل امین آیا اور آ کر عرض کیا اللہ نے بالائی کائنات میں زہرا کا نکاح علی سے کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس نکاح کی تقریب میں کتنے گواہ تھے؟ عرض کیا گواہ تھے 40,000 فرشتے. فرمایا نکاح کس نے پڑھایا؟ عرض کیا میں نے پڑھایا, خطبہ بھی میں نے پڑھا. سرکار نے بڑا خوبصورت سوال کیا, فرمایا یہ بتاؤ, یہ بھی سمجھ آئی نکاح میں گواہ 40,000 تھے, یہ بھی سمجھ آئی کہ نکاح آپ نے پڑھایا, یہ بھی سمجھ آئی پڑھایا اللہ کے حکم سے گیا اور زہرا اور علی کو ملانے کے لیے پڑھایا گیا. یہ بتاؤ زہرا کے نکاح کے وقت ولی کون ٹھہرا؟ سنیے, ولی کا معنی کیا ہے کہ ہم کسی بیٹی کا نکاح پڑھانا چاہیں تو اس کے باپ, اس کے بھائی, اس کے ماموں, اس کا چچا کسی سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے ہم اس بیٹی کا نکاح پڑھا دیں. تو جو اجازت دے اسے کہتے ہیں ولی, اسے کہتے ہیں ولی. تو فرمایا میں جہاں تھا نکاح بالائی کائنات میں جنت میں ہو رہا تھا, جسے سجایا گیا, جس کے حسن میں عطا کیا, جس جنت میں خدا نے پھلوں کی کثرت کر دی, سج دھج کر دی. یہ بتاؤ اس وقت ولی کون ٹھہرا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہرا اور علی کا نکاح ہونے لگا تو خدا نے خود فرمایا کہ زہرا کے نکاح کے وقت ولی خود خدا ٹھہرتا, میں حکم دیتا ہوں. آپ کہیں کیا قرآن مجید میں ایسی ولایت کا ذکر ہے؟ فرمایا اللہ ولی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کا ولی, اللہ ایمان والوں کا ولی. خدا نے اب حکم دیا ہے کہ بالائی کائنات میں نکاح ہو چکا, اب آپ مسجد نبوی میں دونوں سمندروں کو ملا دیں. یلتقیان, فرمایا ان 2 یہ سمندر ملتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. الزرقانی امام احمد بن عبد الباقی لکھتا ہے اور برزخ سے مراد یہاں نکاح ہے کہ اللہ پاک نے ان کے درمیان جو پردہ رکھا ہے وہ نکاح کا پردہ, عقد کا پردہ ہے. لا یبغیان, اور یہ اپنے حقوق ادا کرنے میں تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج, وہ نکالتا ہے, منہما, ان دونوں سے, اللؤلؤ والمرجان, سبز رنگ کے اور سرخ رنگ کے موتی. ارے لؤلؤ سے مراد کالا الحسن, مرجان سے مراد کالا
الحسین خدا لو لو مرجان فرما کر حسن و حسین کا ذکر کر رہا ہے، بحرین فرما کر وہ اس قرآن میں زہرا اور علی کا ذکر کر رہا ہے، اور برزخ فرما کر ایک تفسیر کے مطابق برزخ اعلیٰ نبی، برزخ سے مراد تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات، ان دونوں کے درمیان جو عزت کا پردہ، تعظیم کا پردہ، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بحرین سے مراد علی زہرا، برزخ سے مراد تاجدار کائنات علیہ السلام، لؤلؤ مرجان سے مراد حسنین کریمین۔ خدا پنج تن کا ذکر کر کے فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ مسلمانوں، سوال کیا جاتا ہے، مجھے ایک نے سوال کیا، کہا آپ پنج تن کا ذکر کرتے ہیں، باقیوں کا ذکر بھی کیا کریں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے، باقیوں کا ذکر کرنا چاہیے، حق ہے، ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ آیتیں، بڑی خاص بات، کچھ آیتیں اللہ پاک نے اتاری ہی پنج تن کے لیے۔ ماشاءاللہ جی، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، دو چار دلیلیں بھی دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں فقط مطلق اللہ پاک نے اتاری ہے تو پنج تن کے گھرانے کے لیے اتاری۔ مثلا پڑھیے آپ قرآن مجید، آپ اٹھائیں 25واں پارہ سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 23 پڑھیے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس کتاب میں لکھا ہے، جس کتاب میں لکھا ہے اس کا نام بھی سنیں، وہ ہے المعجم الکبیر، لکھنے والے امام معجم الکبیر کے امام طبرانی رحمۃ اللہ۔ بڑی نکتے کی بات، روایت کرنے والے اس آیت کے ضمن میں کہ آپ کا فرمانا کہ محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اگر پیغمبر کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ کہ میرے اہل قرابت سے پیار کیا۔ آپ کو مبارک ہو، اگر محفل کے دوران بارش آ جائے تو رب کائنات کی عزت کی قسم یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم جمع ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، اور تھوڑے قریب ہو جائے گا تاکہ جو